الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان قرآن کی یہ کلاس ہماری جاری ہے جس میں ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس کو ایک طرح سے کہہ لیں دہرا رہے ہیں یا اعادہ کر رہے ہیں. جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کر آئیں. اس حوالے سے ہم نے انٹریکٹیو سیشن رکھا تھا جو پچھلی دفعہ مکمل نہ ہو سکا پہلے رکوع کا. تو انشاءاللہ اس کو آج ہم مکمل کریں گے مختصر. اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے بھی جو آج کل ظاہر ہے قربانی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. قربانی کا وقت ہے، عید الاضحیٰ کا وقت ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کریں گے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. مطلب وہ جو موقع ہے قربانی جہاں سے ہمیں ملی ہے اس کا قرآن کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم جانیں گے. چونکہ انٹریکٹیو سیشن ہے تو میرا بولنا تو کم ہی بنتا ہے، آپ لوگ انشاءاللہ بات کریں گے. تو کچھ چیزیں ہم نے سمجھ لی تھی وہ میں دہرا دیتا ہوں. سورہ کا آغاز الف لام سے ہوتا ہے، یہ پہلے آیت میں ہے. الف لام میم سے ہوتا ہے، پہلی آیت ہے. قرآن میں جو صفات بیان کی ہے، قرآن کی جو صفت بیان کی ہے وہ کتاب ہے ہدایت کے لیے. اور ہدایت کون لیتا ہے؟ وہ متقین ہے. پھر متقین کی صفات بیان کی. متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس پہ ہم نے تفصیلی بات کر لی تھی. نماز کے حوالے سے نماز قائم کرتے ہیں، اس پہ بھی کچھ بات ہو گئی تھی. اللہ کے راستے میں دینا، خرچ کرنا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اس پہ بھی کچھ بات کر لی تھی. کتابوں کے حوالے سے ہم نے سمجھا تھا، کچھ بات کر لی تھی. ایمان رکھنا اس میں کیا ہے، آخرت پہ اچھی خاصی ہم نے بات کی. نماز کے حوالے سے اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں، ایک نقطہ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ نماز در حقیقت وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں. اگر کسی انسان کو اللہ سے کلام کرنا ہے، اللہ اس سے کلام کرے وہ چاہتا ہے، تو نماز وہ ذریعہ ہے جس سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. ظاہر اس میں قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے کلام کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل، بہت مشہور حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس میں مختصر میں بتا دوں، طویل حدیث ہے، کہ جبریل امین انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور کچھ سوالات رکھتے ہیں. اور وہ سوالات صحابہ کرام بھی سن رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر آخرت کے بارے میں کچھ باتیں. اس میں جو احسان والا سوال ہے، جب وہ سوال آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تعبیر پیش کرتے ہیں احسان کی، کہ نماز ایسی پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ظاہر ہے وہ ایک نبی اور صحابہ کرام کے لیے تصور آسان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اس بات کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ایٹ لیسٹ اس درجے میں نماز کو پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کو دیکھنا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ نماز کا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ ایک بڑی زبردست تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس کو احسان کہا گیا ہے. تو بہرحال نماز ہمارے رب سے وہ تعلق ہے. ہم ایمان لاتے ہیں نا، ایمان جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، ایمان در حقیقت ایک دعویٰ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے عملی زندگی. ظاہر ہے ہم نے اب وہ دعویٰ کیا کیا، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں. تو وہ غلامی کا ایک تقاضا ہے کہ جب مالک پکارے تو ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. تو نماز کی جب بھی آواز آتی ہے اذان کی، تو ہم نماز کے لیے اللہ کے حضور تیار ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو نماز وہ کانٹیکٹ ہے. ظاہر ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوسری چیز اس سے متصل ملتی ہے ہمیں، انفاق، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. تو وہ کیا ہے؟ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے اس کی راہ میں سب کچھ دے دیں، اور اگر وہ کچھ مانگ لے اس پہ اتنی خوشی ہوتی ہے، ہم اس خوشی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اس کی جو انتہا ہے دینے کی، وہ ہے زندگی قتال. آپ جان بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے اس کی راہ میں.
تو یہ محبت کے تقاضے ہیں جو ہم پورے کر رہے ہیں، اور اس جان دینے کا عملی نمونہ، جسے کہیں سمبولک، ہم ہر سال عید کے موقع پہ، حج کے موقع پہ پورا کرتے ہیں، وہ جانور ذبح کرتے ہیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ایسے ہی اس کی انتہا تک ہم جاتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیائی مماتی للہ رب العالمین، یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ تو یہ تو بہرحال میں نے تمہیدی طور پہ یہ باتیں رکھی، کچھ باتیں آپ لوگ اگر شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ اچھا، یہ انٹریکٹو سیشن ہے میرا بولنا اتنا بنتا نہیں ہے، آپ لوگ جتنا کہیں گے اتنا فائدہ ہے میرے لیے۔ جی مریم ریاض صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، سب سے پہلی بات نا یہ کہ آپ نے اس کے اندر دو ٹاپک رکھ دی ہیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نا وہ بھی اتنا اہم ہے، اور جو آلریڈی ہم سورہ بقرہ کا یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اہم پوائنٹس ہی ہیں، تو ان دونوں کی اسٹڈیز جو ہے دونوں ڈیٹیل اسٹڈیز ہی ہیں۔ بہرحال نماز کے اوپر بھی آپ نے بات کی نا کہ نماز کو اس طرح پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ قرآن کو اس طریقے سے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم اللہ ہم سے جب باتیں میں تھوڑا سا نا وہ ہو نہیں، مکس اپ کر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول منسوب ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہاں ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جی بالکل۔ تو تو یہ نماز کے متعلق میں نے یہ کرنا تھا بیان، اور دوسرا یہ تھا کہ جب قرآن کے اندر بات کی جاتی ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہیں، کہ جب تک ہم نیک عمل نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا وہ چیز ایک اس میں نہیں شامل ہوگی۔ اور ہوں۔ نماز کے لیے کوئی قربانی کی بھی بات ہو رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں یہ بھی پوائنٹ آیا تھا کہ جب 5 وقت اذان دی جاتی ہے تو ہم اس میں بے شک نماز کی ہر چیز میں حکمت ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کی بھی تو قربانی دیتے ہیں نا، ہم بہت سے ایسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے اس وقت نکلنا مشکل لگتا ہے، لیکن چونکہ اذان وقت پہ جو اذان ہونا اور اول ٹائم پہ نماز کا ادا کرنا، تو اس میں بھی ہم اپنے ایک طرح سے وقت کی قربانی دے کے اور اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ ابھی میرے ذہن میں آیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے زیادہ نا ڈیٹیل پڑھی ہے اس پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ سارا وہ، تو جی اس کے جی اوپر میں نے اتنا جی، زیادہ نہیں میں نے آج کیا۔ ٹھیک ہے، اس انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا اگر اس پہ ہم مختصر بات رکھ دیں گے۔ تو خیر، یہ سب ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں، تو باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ جی ماشاء اللہ، مریم صاحبہ نے اپنا نقطۂ نظر رکھا نماز کے حوالے سے۔ کیا ہم واقعی ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ سوال ہے کہ نماز قائم ہونا میں محسوس ہوتا ہے، نماز کا قائم ہونا، جیسے کہ میں نے وہ تعلق بتایا، اس تعلق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آ، جی میرا یہ سوال قربانی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جیسے جیسے کسی گھر میں جو ہے سربراہ وہ ایک ہی کمانے والا ہے، تو ان کی طرف سے ایک قربانی اگر ہو جائے تو کیا سب کی طرف سے ہو جاتی ہے؟ اور اگر جیسے اب میرے بیٹے بھی ہیں، میں بھی جاب کرتی تھی تو میں قربانی کرتی تھی، اب میں جاب ختم کر دی ہے، میں ریٹائر ہو گئی ہوں، اور بچے جو ہیں جو کماتے ہیں وہ اپنی اپنی قربانی کرتے ہیں، تو یہ بہتر ہے یا گھر میں سے اگر میں مطلب اس وقت نہیں کر پا رہی ہوں قربانی تو میرے اوپر کوئی اس کا وہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا نا؟ کہ میں ہر سال کرتی تھی لیکن اب گھر کے لوگ کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، اور ہاں بچے ہی کر رہے ہیں، تو ہسبینڈ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، میں بھی نہیں کر پا رہی ہوں، تو قربانی تو ہو جائے گی نا سب کی طرف سے، یا ہمیں الگ الگ کچھ کرنا پڑے گا؟
جی اصل میں یہ ایک فقہی تو سوال ہے، یہ فقہی سوال ہے، اور اس میں ظاہر ہے کوئی مفتی عالم بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ میں آراء رکھ دیتا ہوں، لوگوں کی جو آراء ہیں اس میں مختلف آراء ملتے ہیں ہمیں۔ پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی واجب ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ سنت ہے، بلکہ کچھ یہ کہتے ہیں نفلی عبادت ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر قربانی ہے، لیکن جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گھر کا ایک فرد بھی اگر کر لے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ظاہر استطاعت والی بات ہے، تو اگر واجب ہوتی اور لازم ہوتی تو یہ تو مشکل ہو جاتا۔ تو میں اس دوسرے نقطہ نظر کا قائل ہوں کہ گھر کا ایک فرد بھی کر لے اور نفل عبادت کے طور پہ کر لے، در حقیقت وہ سمبولک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں، اس لیے کروں کہ اللہ کی راہ میں مجھے نظر کرنا ہے، تو اس اعتبار سے میں دوسرے نقطہ نظر کا قائل ہوں۔ آپ کو جس کا نقطہ نظر زیادہ اچھا لگے کیجئے گا، اور بہرحال استطاعت کا مسئلہ بھی ہے، یقیناً ہوگی تو لوگ کریں گے، تو اس درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ واجب کے زمرے میں نہیں آتا۔ جی اسماء عادل صاحبہ۔ سر آپ نے وہ سوال کیا تھا نا ابھی کے نماز کا، جی تو اس میں یہی مجھے یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے تو ہم ایسے ہی پڑھتے تھے نماز، جو ہم نے یاد کی ہوئی ہوتی تھی اس کے میننگ نہیں پتا تھے یا کچھ بھی۔ اب جب پتا چلے تو وہ نماز اور اس نماز میں اس لیے فرق آ جاتا ہے کہ جہاں جہاں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دل کی کیفیت ہوں ہوتی ہے اس میں ایک، تو اس سے جو ہے وہ آپ کا خشوع جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب بالکل جو صورتیں ایسی پڑھتے ہیں جیسے کسی کو بڑی صورتیں یاد ہوتی ہیں اس کا ترجمہ بھی، تو پھر وہ بعض دفعہ ایسی آیت آ جاتی ہے کہ انسان کے آنسو بھی نکل آتے ہیں اس میں نا، اچھا پڑھتے پڑھتے۔ تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی پھر ہم خشوع حاصل کر سکتے ہیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم اس لمحے ہم اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا بس دنیا سے ہم کٹ گئے ہیں، بس اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ مکہ کے سامنے کھڑے ہیں، یا آپ کے سامنے دوزخ ہے یا جنت ہے، کچھ ایسی چیزیں اگر آپ سوچیں گے نا تو پھر آپ کا مائنڈ دنیا کی طرف ذرا کم ہو جائے بالکل بالکل ماشاء اللہ۔ اچھا اس میں ایک نقطہ اور ایڈ بھی کر لیں کہ ہمیں جب پتہ ہوگا نا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو توجہ ہمارے پڑھنے پر ہوگی اور اس فکر میں ہوگی۔ اگر ہم تو رٹی رٹائی چیزیں پڑھیں گے نا تو ظاہر ہے دماغ پھر تو فارغ ہے، وہ آٹو موڈ پہ چلا جاتا ہے، پھر ادھر ادھر کی چیزیں سوچنے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ اچھا نقطہ ہے۔ بلکہ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی کہ میں مدینہ میں رمضان کا مہینہ تھا، 22واں روزہ تھا غالباً، کہ ہم پڑھ رہے تھے تو یہی آیتیں آئی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، تو امام صاحب رونے لگے، طلال البدیر صاحب تھے مجھے یاد ہے، تو وہ رونے لگے۔ اچھا میں یہ کرتا تھا کہ پہلے وہ پڑھ لیتا تھا ایک پارہ تاکہ میں اگلے دن جاؤں، تاکہ مجھے کچھ سمجھ میں آئے جو پڑھا جا رہا ہے، تو وہ رونے لگے، ان سے وہ رکوع بھی پورا نہیں ہوا۔ وہ اگلی رکعت میں اٹھے اور انہوں نے جب سورہ فاتحہ پڑھی، بڑی مشکل سے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، ان کو ہچکیاں بن گئی تھی، اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ زندہ نماز ہے کہ آپ اس میں کنیکٹ ہو گئے پوری طرح۔ تو یہ ہم بھی فیل کرتے ہیں الحمدللہ جب ہم نماز میں اس رکعت پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں مزید نماز کے حوالے سے اگر کوئی پوائنٹ رکھنا چاہتے ہیں ورنہ آگے چلتے ہیں، باقی چیزیں ہم نے ڈسکس گا۔ کی۔ جی سر ایک چیز پوچھنی تھی ذرا مجھے نا، جی جیسے میں سورہ ملک یاد کر رہی ہوں تو ابھی 17 آیتیں یاد ہوئی ہیں، تو کیا وہ میں پڑھ سکتی ہوں یا پوری پوری سورت ہی نماز میں پڑھنی ہوتی ہے مختلف رکعتوں میں؟ نہیں نہیں، آپ ایک بڑی رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، جیسے کہ آیت الکرسی، آیت دین ہے، ایک رکعت، ایک آیت، سوری ایک آیت پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کم سے کم کی تعداد جو رکھی ہے تین، چونکہ چھوٹی نہیں آیتیں ہوتی ہیں، ہے۔ تین آیتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، تو اتنی پڑھ لیں کہ تین آیتوں کے برابر ہو۔ مطلب یہ کہ اگر میں پہلی رکعت میں اس کی سورہ ملک کی 4 5 پڑھتی ہوں، پھر دوسری رکعت میں لیکن چوتھی رکعت میں وہ پوری نہیں ہوتی تو دوسری سورت پڑھ لوں تو صحیح ہے نا یہ؟ ہاں ہاں، کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی ٹھیک حرج نہیں ہے، آپ صحیح پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ بس یہ کہ مفہوم پورا ہوتا ہوا ہو، کیونکہ ایک دفعہ ایک جگہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، یہاں آ کے امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پوری دے دیتے وہ پوری نہیں دی۔ Thank you۔ اچھا سر، ایک جو انہوں نے مس اسما نے بات کی نا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم پہلی رکعت میں جو سورت پڑھتے ہیں وہ تھوڑی بڑی سورت ہو،
اور جو دوسری رکعت میں پڑھی جائے وہ اس سے چھوٹی صورت ہونی چاہیے. یہ کوئی ہے ترتیب اس طریقے سے؟ اچھا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ترتیب بتائی نہیں ہے. دیکھیں صحابہ اکرام نے اسے فیل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو رکعت ہے اس میں زیادہ دیر قیام کرتے تھے بنسبت دوسری رکعت کے. ٹھیک ہے. جی تو جی. اس لحاظ سے صحابہ اکرام مطلب اس طرح ہی پڑھتے تھے. اسی کو ہمارے علماء نے اخذ کیا کہ پہلی میں جو ہے تھوڑا سا طویل قرات ہو، دوسری میں قدر کم ہو. اگر آپ برابر بھی پڑھ لیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا فرق نہ ہو کہ آپ نے پہلے سورہ البقرہ پڑھ لی دوسری میں سورہ کوثر پڑھ لی، اتنا بڑا فرق نہ ہو. جی جی. درمیان معتدل ہو. اور یہ یہ اگر جیسے فقہی میں مسائل یہ نہیں، مجھے نہ الجھائیں فقہی مسائل میں. نہیں نہیں، میں وہ نہیں پوچھوں گی. اچھا جیسے اگر میں نے سورہ رحمان یاد کی ہوئی ہے نا، تو سورہ رحمان کا کیا ہم ایک رکوع پڑھیں، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چند آیات بھی پڑھ سکتے ہیں شروع کی؟ اصل چیز ہے وہ مفہوم پورا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی سے پچھلی کلاس میں ہم نے 2 آیتیں ایڈ کر دی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ بات مکمل نہیں ہو پا رہی تھی. تو مفہوم پورا کرنے کے لیے آپ 1 آیت آگے چلے جائیں، 2 آیتیں آگے چلے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بات پوری ہو رہی ہو. جی ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. مزید اگر لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ خوشی ہوگی ہمیں بھی. ان سب کا نتیجہ نکلتا ہے کہ در حقیقت اس کو میں تھوڑا سا ریورس بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں. وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی، ہدایت پا لی. اور ہدایت کون پاتے ہیں؟ جن میں یہ 5 صفات موجود ہیں. متقین ہیں، اور متقین کے لیے ہی ہدایت ہے قرآن. در حقیقت جو تقوی اللہ کا بچ بچ کے زندگی گزارنے والا بنتا ہے تو وہی فلاح پاتا ہے، وہی ہدایت لیتا ہے. اور ہدایت پانے کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے، ایمان ہو. ایمانیات 5 ہیں. نماز کا قائم کرنا ہو اللہ کی راہ میں، خرچ کرنا ہو اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اور آخرت پر یقین کرنا. آپ دیکھیں یہاں پہ فرق دکھا ہے. یقین کا ذکر آ رہا ہے. یقین کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ کہ اس درجے میں ایمان سے برتر درجہ یقین، اس درجے میں ہم جائیں کہ آخرت میں اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے. اگلی جو 2 باتیں آ رہی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، دیکھیں ایک ہوتی ہے بیماری. بیماری جب پوری ہو جائے، پوری طرح آ جائے، وہ بیماری کی انتہا ہے. لیکن بیماری کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو اگلی 2 آیتیں ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں تنبیہ کریں یا نصیحت کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، یہاں تنبیہ اور نصیحت کو اگر ہم پکڑ لیں کہ آخرت کا ہمیں تو پتہ ہے نا کہ اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے، تو کیا ہم ان گناہوں سے رک جاتے ہیں اس خوف سے، یا ہم اس کو طرف نظر کر کے آگے نکلتے ہیں اور کر جاتے ہیں گناہ؟ مثال، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک چور جب چوری کرتا ہے پہلی دفعہ اس کا دل گھبراتا ضرور ہے، اندر سے وہ ملامت ہوتی ہے، لیکن جب وہ کرنے لگتا ہے مستقل کرتا ہے اس کو عادت ہو جاتی ہے. پھر شاید وہ کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ سے خوف ختم ہو جاتا ہے اس کا، تو یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. تو وہ آخرت کا خوف نہ ہو، پھر ہوتا یہی ہے. پھر کوئی نصیحت کرے آپ کو، کوئی تنبیہ دے، قرآن جتنی مرتبہ دہرائے، آپ پہ وہ اثر نہیں ہوگا. ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے، جو کہ ڈٹ گئے ہیں، اپنے گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں. خیر وہ اس درجے میں چلا جاتا ہے کہ وہ کلم کلا انکار پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر وہ نہیں پلٹیں گے، ڈٹ گئے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے آنکھ کان بند ہیں، پردہ آ گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، تو جو کہ اب نہیں جائیں گے. اور پھر جو ہے وہ عذاب ہے جس کا انتظار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ 2 نیگیٹو پوائنٹس ہیں. کہہ لیں کہ اس رکوع کو مکمل کرتے ہیں. اگر اس پہ کوئی مزید بات کرنی ہے تو کر لیتے ہیں. اچھا سر، یہ اس میں انہوں نے تو یہ تو مشرکین کی وہ بتائیں گے نا صفات، اس میں یہ جو ابھی آپ آیت پڑھ رہے ہیں منکرین کی، انکار منکرین. کرنے والے، انکار پہ ڈٹ جانے والے. لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ بیماری جو ہے نا، پہلے اس کے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. کہیں نہ کسی درجے میں ہم بھی جو ہے نا اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایسا نہ ہو مطلب کوئی وقت آئے کہ بندہ انکار پہ ہی ڈٹ جائے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں الحاد کی شکل میں یہ ہو رہا ہے. جی بالکل.
اچھا سر، منکرین کی تو معاملہ یہ ہے نا کہ مطلب وہ حق سمجھ رہے ہیں. ہوں ایک تو مشرک تو یہ ہوگا نا کہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ شاید اس لیول پہ وہ چیزوں کو سمجھائے. منکرین تو وہ ہوتے ہیں نا جو حق کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے بھی مطلب یہ میری سوچ ہے کہ جو منکرین ہوتے ہیں وہ حق کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی خوف کی وجہ سے کہ ہمارے سے ہمارا خاندان نہ چھوٹ جائے، ہمارے سے ہمارا اسٹیٹس نہ چلا جائے، ہمیں اپنا ملک نہ چھوڑنا پڑے. مطلب یہ سارے وہ خوف جو ہوتے ہیں شاید وہ اس بنا کے اوپر بھی جو ہے نا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے تو کسی کے دل پہ جو ہے نا مہر نہیں لگاتے نا. یہ ہوں تو اختیار انسان کے پاس ہی اختیار دے دیا گیا ہے نا، اچھائی اور برائی راستہ اللہ نے بتا دیا اور اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا. تو وہ اپنے جو ہے اختیار سے وہ رستہ چنتے ہیں، اور ان کو چاہے کوئی بھی کچھ سمجھا دے یا نصیحت کر دے لیکن وہ کفر میں ہے، یعنی کہ وہ اندھیرے میں ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد فائنلی طور پہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے وہ ان کے دلوں پہ جو مہر والی بات ہے وہ ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ انکار ہی کریں گے جو مرضی ہو جائے. جی بالکل یہی ہے کہ انکار سے مراد یہ کلم کلا وہ ماننے سے انکار کر لیں، سب کچھ جانتے ہوئے، حق کو جانتے ہوئے اللہ کو انکار کر دیں. اور آپ مشرکین کی بات کریں، مشرکین تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. میں پھر دوہرا دوں، یہ میں نے جو بات کی بیماری کی وہ علامت کے طور پہ کی ہے، لیکن یہ جو آیت جس زمین میں بات کری وہ یہ ہے کہ کلم کلا انکار کر دیں، منع کر دیں. جو کہ ہوا، جو کہ یہود تھے ان میں سے کچھ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کچھ خوف کچھ ڈر سے کہ ہمارے قبیلے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس خوف سے بھی جن کو منافقین کہا گیا آگے آئیں گے. حتمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انکار پہ آ گئے، کچھ ان میں سے انکار پہ آ گئے اور ڈٹ گئے، پھر ان کے لیے عذاب کا معاملہ. ایسے ہی مشرکین میں سے بھی تھے، مشرک تو وہ کرتے ہی تھے لیکن وہ کلم کلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر بیٹھے تھے. جی اسما صاحبہ. بس سر وہ میں ایک بات ان کی مریم کے اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جیسے یہ کہہ رہی تھی نا، تو اس میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں مغضوب تو وہی لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، اور ضالین وہ لوگ ہوتے ہیں نہ علم ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے. ہوں بس یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. صحیح، ماشاء اللہ، مختصر آپ نے اس کو بتا دیا، زبردست. چلے یہ دو آیتیں بھی ہوگی. اب نتیجہ ان سب سے ہم نے سمجھا کہ کامیاب وہی ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق وغیرہ. یہ تفصیلات ہم نے پڑھی، آخرت پر یقین. اور جو انکار کر جائے، ضد کر جائے، کسی صورت ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پہ مہر ہو گئی ہے. اب انجام کیا ہے؟ عذاب ہے. تو ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اچھا، اس پہ ظاہر ہے یہ چونکہ ایک تھیوری ہم نے پڑھی ہے، اب پریکٹیکل کی طرف بھی جانا ہوگا نا. تو انشاءاللہ کچھ میں شیئر کروں گا. جو بھی چاہیں اپنی مرضی سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیں، اس کے ذریعے اپنا روزانہ کی بنیاد پہ محاسبہ کریں. ایک سہولت کے طور پر ایک چیز ہم شیئر کریں گے جو کہ ایک فارم ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیے گا، چاہے تو پرنٹ نکال لیجئے گا یا چاہیں تو اسی کو پی ڈی ایف کو ایڈٹ کر کے اپنے پاس سیو کر کے کیجئے گا. روزانہ کی بنیاد پہ رات کو آپ کسی وقت آخری ٹائم پہ اپنے پورے دن کا جائزہ لیں اور اس کو ٹک کریں، ایک چیک لسٹ بنا لیں. ہم نے بس وہ اعمال رکھ دیے ہیں، ممکن ہے اور بھی آپ ایڈ کریں. کچھ اعمال ہم نے رکھ دیے ہیں جو ان کے حوالے سے ہم نے دیکھے، سمجھے اور رکھ دیے، تو آپ ان کا جائزہ لیں. عملی کردار کیا ہونا چاہیے، عملی طور پر اس پہ عمل، دین میں کیسے عمل کرنا چاہیے، وہ ہم نے کوشش کی ہے رکھنے کی. آگے چلتے ہیں وقت بچاتے ہوئے. مزید کوئی بات اگر نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں قربانی کے حوالے سے، سنت ابراہیم جسے ہم کہتے ہیں ہم. تو اس حوالے سے قرآن کا ایک سمجھ لیں پیسے ہے، سورہ صافات میں آیات ہیں. آیت نمبر 100 سے 111 تک، آیت نمبر 100 سے 111 تک یہ آیتیں ہیں. میں ذرا سا آیتوں کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھ لوں، پھر انشاءاللہ ساتھ ہم چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی حبلی من الصالحین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اے اللہ مجھے عطا کر، حب کہتے ہیں گفٹ کر، من الصالحین، صالحین میں سے. اچھا، یہاں بیٹے کی دعا نہیں کر رہے ہیں، مجھے اپنے سپورٹ کے لیے صالحین میں سے کوئی عطا کر.
تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں فبشرناہ بغلام علیم، پھر ہم نے بشارت دی انہیں غلام علیم. اس کا آسان ترجمہ ہے کہ بردبار بیٹے کی. اچھا، غلام کہتے ہیں لڑکے کو، مطلب بچہ نہیں، لڑکا. اس طرح کے لڑکے کو غلام کہتے ہیں عربی میں. فلما بلغ معه سعیا قال یا بنی انی ارا فی المنام. جب وہ بچہ بڑا ہوا، دوڑ دھوپ ساتھ چلنے لگا، جب بچہ جوان ہونے کو آتا ہے تو باپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے، اس ایج کا ذکر آ رہا ہے. قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، انی آرا انی آرا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے اس میں. اب بیٹا، سبحان اللہ. قال یا ابتی، یہ تا کا اضافہ محبت کا اظہار ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ابا جان. قال یا ابتی، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریں جو آپ کو حکم دیا گیا یا دیا جاتا ہے. ستجدونی، تو آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں، ثابت قدموں والوں میں سے انشاءاللہ. فلما اسلم، جب دونوں اس بات پہ آمادہ ہو گئے، سر تسلیم خم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو انہوں نے ماتھے کے بل اسے لٹایا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو پھر ہم نے آواز دی اس سے کہ اے ابراہیم. اب یہ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ انٹروین کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو خواب میں نے دکھایا تھا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، یہ ایک واضح جو امتحان تھا، واضح سمجھ لے کہتے ہیں آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو بدل دیا، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم جو ہے ذبیحہ عطا کیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو ہم نے جاری کر دیا دوسروں کے لیے. سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام کو. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والے کو. یہ دیکھیں ریپیٹیشن، اگر آپ اس لہجے کو سمجھیں کہ اللہ کس لہجے میں یہ بتا رہے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک وہ میرے مومن بندوں میں سے ہیں. تو یہ وہ موقع ہے جس وقت وہ ذبح کا معاملہ ہے. آج ہم جتنی بھی قربانی کرتے ہیں در حقیقت انہی آیات سے ہم لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا. تو یہ وہ آیت ہے. اب اس ضمن میں آج کی ہماری جو قربانی اور جو جسے کہتے ہیں روح ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا موازنہ کر لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اب اس پہ آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ابو ذر بھائی. جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں، جن کا ذکر جب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بہت ایک طرح سے فخر اور ایکسائٹمنٹ کے طور پہ ان کا نام لیا ہے۔ انشاءاللہ. انہیں خلیل اللہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو چونکہ وہ ایک دوستی کا جو تھا نا، جو وہ حق اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، جو کہ آگے بھی عطا فرمائیں گے، لیکن ایک طرح سے وہ حق ہے کہ انہوں نے ان کی علامتی قربانیوں کو ایک سنت کے طور پہ جاری کر دیا، جو کہ تا قیامت وہ رہیں گی۔ دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ جو جان ہوتی ہے، قتال ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی جب ان کو انہوں نے بت کو توڑا تھا اور انہیں آگ میں جھونکا گیا تھا۔ بالکل تو اس سے بھی ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے جو آپ کی اولاد کی ہوتی ہے، کیونکہ بالکل. آپ کی اپنی جان، آپ کی اولاد اور آپ کا مال ہے نا، یہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ ہم. تو انہوں نے آخری حد تک جا کے حضرت ابراہیم سے
قربانی لی تھی جو دوستی کا, کا جو حق ہے، یہ نہیں کہ انہیں اللہ کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان کی آخری حد پار کرا دی تھی حضرت ابراہیم کے ساتھ، اور پھر اس کو سنت کے طور پہ جاری کیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ بالکل، ماشاء اللہ، بہترین اور سمجھ لیں پورا خلاصہ کر دیا آپ نے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، زبردست۔ جی مریم صاحبہ۔ اچھا سر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سی قربانی کا ذکر ہے نا، اس کے لیے نا میں تھوڑا سا ایک تو کچھ جو آیات آپ نے اس میں مینشن کی تھی نا، تو میں تھوڑا سا اسے پیچھے سے بھی پڑھا تھا۔ تو ہوں ویسے میں نے جو پوائنٹس کیے ہیں نا، وہ ویسے تو ڈیٹیلڈ ہی ہو جائیں گے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا۔ تو میں نے نا یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کے جو ہم نے فلسفے کو سمجھنے کے لیے نا، ہمیں توحید کا فلسفہ سمجھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ ہوں کہ توحید کو سمجھ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو ہمیں توحید کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ ان کا اسی صورت میں ان کا ذکر ہے نا کہ وہ فطرت قلب سلیم جو تھا نا ان کو عطا کیا گیا تھا، یعنی کہ وہ فطرت کے اوپر جو تھے ان کا شروع سے وہ جو تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت انسان میں رکھی، وہ اسی پہ قائم رہے تھے۔ جبکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ جس ماحول میں پرورش پا رہے تھے اور جس گھر میں پرورش پا رہے تھے، وہ تو بت ساز تھے، اور وہ اس چیز کو ایکسکیوز ہی انہوں نے بنایا کہ میں ایک ایسے ماحول میں ہوں، لیکن وہ شروع سے حق کے اوپر ہی ڈٹے رہے۔ اس کے بعد کیونکہ ان کے تھرو آؤٹ لائف ان کی تو ساری قربانیاں ہی رہی ہیں نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خلیل اللہ کا بھی لقب اسی وجہ سے دیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کو آگ میں جو پھینکے جانے کا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی ان کی طرف ان کے لیے قربانی تھی یہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہاں پہ مکہ کی علاقے میں چھوڑنا بغیر اللہ کی مدد کے علاوہ۔ تو یہ مطلب یہ ساری قربانی ان کی جو تھی اپنی ذات کی بھی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ کا بھی ذکر اگر ہم کریں نا، وہ بھی بڑی صابر خاتون تھی، کیونکہ ان کے پاس ہاں بھی تو اولاد جو ہے نا کتنے عرصے بعد جا کے بڑھاپے میں جو ہے نا ان کو خوشخبری اولاد کی ملی تھی۔ اور اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بھی جو سا جو ہے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جتنا بھی ان کا ساتھ رہا ہے، تو مطلب صرف اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں نہیں ہوں گی، اس کے اندر ساری ان کی پوری فیملی جو تھی، اپنی جو فیملی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ قربانیاں ہی دیتے آ رہے تھے۔ اور ہوں فائنلی تو اور سب سے بڑی قربانی جو تھی نا وہ اولاد کی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم کی ذات تک تو وہ اپنے ہر امتحان میں پاس ہوتے گئے نا، لیکن سب سے بڑی قربانی اللہ نے جب ان کی اولاد کی مانگی تھی، تو وہ انہوں نے اس پہ بھی وہ سرنڈر کیا، انہوں نے مطلب انہوں نے اللہ کے ہر حکم کے آگے سرنڈر ہی کیا، اور جو ہے نا وہ اس میں بھی وہ کامیاب رہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کا یہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں نا، وہ ان کے نفسیات جو ہے نا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ انبیاء کو بھی تسلی دی جا رہی ہوتی ہے، جو آنے والے بعد کے انبیاء تھے ان کے لیے تسلی دی تھی، اور جو بعد میں جتنے بھی قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کے لیے یہ جو ہے تسلی تھی۔ اور جو ان سا قربانی کو یہ جو ان سا کہا جاتا ہے کہ جانوروں کے ذبح کو، یہ تو ایک علامتی وہ آ جاتی ہے نا اس میں، لیکن یہ سنت تو جاری رکھنی ہی تھی ان کی یہ اس واقعے کی شکل میں۔ تو یہ مختصر اسٹڈی میں نے وہ ویسے تو میں ڈیٹیل میں کیا، وہ تو انشاءاللہ میں اس میں لکھوں گی، لیکن مختصر میں نے کہا ابھی ٹائم اتنا نہیں تو میں نے اس میں بیان کر۔ جی ماشاء اللہ، بہت زبردست نکات، بلکہ کئی نکات آپ نے رکھ دیے، تو یہ ڈیٹیل ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اسے پڑھیں، خاص طور پہ میں بھی پڑھنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ جی اسماء عادل صاحبہ اور رابعہ عاصم صاحبہ۔ ہاں جی سر، سر یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تھی تو انہوں نے صالح اولاد مانگی تھی، تو پھر ان کو بشارت دے دی گئی کہ حلیم بیٹا، مطلب بدھ بار۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ صالح ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے خواب دیکھا تھا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ ذبح کر چکے ہیں، انہوں نے دیکھا تھا کر رہے ہیں، مطلب یہ بات نا اس میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی جب انہوں نے ذبح کرنا چاہا تو وہ بھیڑ بھیج دی کہ وہ قربانی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ تو پھر اور انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو مثال بنا دیا کہ دیکھو میرے بندے نے کیسے میری اس بات خواب میں دیکھنے پہ ہی
کیونکہ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں ایک طرح سے. بالکل تو کہ تو ہمیں بھی اس بارے میں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر کچھ وہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے سوالات زیادہ یا کچھ، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا انہوں نے ویسے کی ویسے کوئی بات نہیں کی اس سے آگے کہ کوئی سوال کر لیتے کہ کیوں ایسا یا کیا، جبکہ اتنے میں کہتی ہوں کہ دعاؤں کے بعد وہ ملے. تو بالکل اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. بالکل بالکل اہم بات یہ جیسے آپ نے کہا ہمارے لیے سبق ہے. یہ واقعات یہ قصے ہمیں بتائے کیوں جا رہے ہیں. پہلا سوال تو یہی اٹھنا چاہیے. ہم یہ کیا واہ واہ کرتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر بھی سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے کیا ہمیں یہی سبق لینا ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمارے لیے اس کو جاری کیا وہ ذرا سوچنے کی چیزیں اس کو دیکھیں. رابعہ عاصم صاحبہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. ماشاء اللہ آپ سب لوگوں نے کافی پوائنٹ شیئر کیے ہیں. میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کا، بے کہ شک. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اتنا فرما بردار بنایا. ساتھ میں جو ایک اہم رول ہے وہ ان کی والدہ کا ہے، حضرت حاجرہ کی بھی رضی اللہ عنہا کا، کہ وہ علیہ السلام حضرت حاجرہ جو تھی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنی ملاقات نہیں ہوئی، ساری زندگی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نہیں گزاری انہوں نے، کہ وہ الگ ہوتی تھیں اور وہ وہاں پر ہوتے تھے دوسرے ایریا میں اسرائیل کے ساتھ. لیکن اتنا ان کو ان کے اندر فرما برداری ان کی والدہ نے ڈالی ہوں کہ ہمارے لیے آج کی ماؤں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم کیا ہوتا ہے تھوڑی سی کوئی بات ہو کچھ ہو، ہم فوراً سے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو جی تمہارے پاپا نے ایسے کیا، یا کوئی اور رشتہ ہے ہم اس کے بارے میں بھی بچوں کے ذہن میں خراب کرتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ فرما برداری نہیں آتی ان کے دل میں. تو یقیناً ان کی ماں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ اتنے فرما بردار کہ ان کے والد صاحب نے جب کہا اور وہ فوراً خوشی سے راضی ہو گئے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم اس دور میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنائیں، اور یہ ہماری ہی ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے جو ہے ان کے باپ کا سب کا فرما بردار بنائیں. ماشاء اللہ. زبردست. یہی کرنٹ افیئر والی بات آ گئی نا، یہ بات آپ نے رکھی. بہترین. اچھا سر، ایک بات میں نے کرنی ہے. انہوں نے ابھی بات کی نا نصابیہ نے تو اس سے پہلے میں نے ایک پوائنٹ بات کرنی تھی. حضرت حاجہ علیہ السلام کو تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ادھر چھوڑنے گئے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور مطلب بہت سنسان جگہ پہ کسی بھی خاتون کے لیے وہ جگہ سیف نہیں ہو سکتی بظاہر، جو دنیا کو معاملات کو دیکھ کے اگر ہم بھی بات کریں. لیکن حضرت حاجہ نے کوئی جو ہے وہ سچ اس طرح کا احتجاج نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو ہے ان کی آج کے دور میں اگر ہم خواتین کو دیکھیں نا، کہ جو یہ کہتی ہیں کہ اگر جن کے کوئی شوہر ساتھ نہیں رہتے ہیں یا ان کے کوئی ایسے معاملات ہو گئے کوئی بیوہ ہے یہ تو وہ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں نا، زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہیں اس کے اوپر سیلف پٹی میں چلی جاتی ہیں اور مظلوم ہو جاتی پننے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں چونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے یا میں اکیلی ہوں، میری اولاد کو پالنا مشکل ہے. بے شک آج کے دور میں وہ مسائل تو ہیں ہی، لیکن اگر جب ہم یہ ان صحابیات کا اور ان کا جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے کہ اگر وہ اس دور میں رہ کے انہوں نے اتنی زیادہ دل جمی کے ساتھ اور اتنی ایک مضبوط کریکٹر رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر آج ہم کیوں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے یا ہم اکیلے یہ نہیں کر سکتے. مطلب اس کو میں اس میں نہیں لے کے جانا چاہوں گی، فیمنزم کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہوں گی، لیکن ایک ویسی ایک یہ سوچ ہماری خواتین میں ڈیولپ ہو جاتی ہے نا کہ وہ مظلوم بن جاتی ہے. ہوں. اچھا، میں بہر یہاں نقطۂ نظر کے حوالے سے ظاہر ہے ہماری اپنی سب کی اسٹڈی ہے، تھوڑا سا اس پہ اسٹڈی کی ضرورت ہے. میں اتنا کہوں گا، ابراہیم علیہ السلام وقت دیتے تھے، وہاں رہے، ان کا لڑکپن، بچپن، جوانی ان کے ساتھ ساتھ رہے.
خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ آتا ہے، ظاہر ہے وہ مدد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کافی عرصہ رہے ہیں۔ یہ باقی جو اسرائیلی روایات ملتی ہیں ان سے مکس اپ ہو کے بہت ساری چیزیں ہمارے دین میں بھی آ گئی ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا اسٹڈی ضرور کیجئے گا کہ تنہا چھوڑنا اور یہ معاملات حقیقت کیا ہے۔ ظاہر قرآن بہت اشاروں میں بات کرتا ہے، کچھ روایات ہیں ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سلسلہ کیا تھا۔ خیر باقی باتوں کو میں آپ لوگوں کی یقیناً سیکنڈ کروں گا۔ والدہ کی تربیت تھی، اور ممکن ہے کہ یہی وہ تربیت تھی جس کی وجہ سے وہ، مطلب ممکن کیا یقینی ہے کہ وہ حلیم بردبار بنے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بچہ پیدائشی فطری طور پر بلکہ یہ قرآن بھی کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ وہ فطرت پہ ہوتا ہے، مطلب مسلمان ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں یا تو اس کو بت پرست یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا مومن بناتے ہیں، تو یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ اسماعیل علیہ السلام میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کا نام جو ہے نا، لفظی جو ہے، چونکہ ہمارا پیشہ ہے، شعبہ ہے، تو اس پہ آ جاتے ہیں کہ اسماعیل اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے، چونکہ سریانی، تو اس میں اسما وہی ہے جیسے کہ عربی میں ہے، سننا۔ عیل کہتے ہیں اللہ کو، جسے جس کے بارے میں اللہ نے سن لی، مطلب یہ وہ دعا کا پورا ہونا ہے جو اللہ نے سن لی، تو نام بھی ان کا وہی رکھا ہے۔ اس دعا کے پورے ہونے پر اللہ نے جو سن لی، اسماعیل، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ ماشاءاللہ زبردست بہترین نکات۔ اور کوئی اور اگر مزید رکھنا چاہے، ایک نقطہ میں رکھنا چاہوں گا آخر میں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب جو یہ آیتیں ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ والد اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بڑی بات ہے نا۔ جیسے کہ ابو ذر بھائی نے بڑی بہترین بات کی کہ اپنے آپ کو بہرحال بندہ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے 100 بار سوچنے کے بعد انکار ہی کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے یہ کیا، جبھی اللہ تعالیٰ ان کو سلام یا ابراہیم کہہ رہے ہیں۔ اور یہ پیغمبر کی مطلب شان ہے کہ جنہوں نے کیا، اور بیٹا بھی ایسا صابر بیٹا کہ اے ابا جان آپ کر گزرو۔ یہ سب ہم پڑھ رہے ہیں، ان سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن جو اہم بات جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، آج کے دور میں جو ہم قربانی کر رہے ہیں وہ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، در حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے دے دیا تھا، مطلب ذبح کر ہی دیتے، وہ اللہ کا حکم پورا کر ہی دیا انہوں نے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، یہ فدیہ ہے، اس اکلوتے بڑے بیٹے کا فدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بدلہ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ فدیہ نہ دیتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ کیا ہم ان سجاوٹوں کی طرف جاتے آج؟ یہ لائٹیں لگواتے، یہ کمپٹیشن کرتے، یہ نام رکھتے؟ میں تو ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں، حیران ہوں۔ مطلب میں ایک وقت گزار چکا ہوں، جنریشن ایکس میں شمار ہوتا ہے، میں نان ٹیکنالوجی والے دور سے ٹیکنالوجی والے دور میں آیا ہوں، مطلب کمپیوٹر ہمارے سامنے کی چیز ہے، تو ہم نے دونوں طرح کے دیکھے ہیں، سادے لوگ بھی دیکھے ہیں اور جدید دور بھی دیکھا ہے۔ تو میرے لیے تو یہ حیرت بلکہ حیرت کی انتہا ہے کہ میں اس کو جب دیکھتا ہوں، ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ان چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ وہ سنت ہے جس کو پورا کر کے ہم اللہ کے آگے صرف سرخرو ہوں گے کہ اللہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا، اے اللہ تیرا حکم پورا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا۔ لیکن یہ تو خیال ہمارے دل میں رہا ہی نہیں۔ ہم لائٹیں لگوا لیں گے، روڈ گلیاں بلاک کر دیں گے، لوگوں کا رش لگوا دیں گے، کیمراز لگا دیں گے۔ ایون کہ اس دفعہ میں نے ایک چیز دیکھی، اللہ معاف کرے کسی کی برائی کر رہا ہوں، ایک اسٹریٹ ہے ہمارے پاس، اس میں سجاوٹ کے ساتھ اسٹیج سیٹ کیا گیا، وہاں پہ ایک ہوسٹ آیا، کمپیرر آیا، وہ ہر جانور کا نام کال کر کے اس کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ بولا بادشاہ یہ وہ جانور ہے، اور اس کو گھمایا جا رہا ہے سامنے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ صورت حال ہے اس وقت۔ تو کیا ہم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہوتے تو بھی یہی کرتے؟ یہ آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں، یہ عبرت ہمیں لینا ہے، کیا ہم لے رہے ہیں؟ بہرحال بہت ساری باتیں، خیر وہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ شرمندگی پھر فیل کرتے ہیں
کہ وہ اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے وہ کہاں گیا. یہ شکایتیں ہیں اپنے آپ سے. یہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے جو ہم جیسے تیسے کر رہے ہیں، اور ہم اس ہدایت دے ہم صحیح راستے پہ چلیں. یہ میرے اپنے جذبات ہیں. آپ لوگوں کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی. جی سوری. آ، چلیں بات کریں. جی جی، آپ پورا کر لیں اپنی بات. مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی. جی اسماء عادل صاحب آپ فی الحال بول رہے ہیں. ہاں جی سر، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. آج کل تو کیا کہتے ہیں کہ پیسے والے جو ہے وہ پیسے کے دور، مطلب اپنے نمائش ہی ہے، نمود و نمائش. اس میں یہ جو کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے. تو تقویٰ تو کہیں نظر اس تقویٰ ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ کسی نے وہ لکھا تھا کہ اگر وہ ذباحہ تک کہ وہ ایک جگہ بنا دی جائے کہ بس وہیں پہ وہ ذبح ہوگا، وہیں پہ رکھا جائے گا، تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. جتنا اب شوشا ہوتا ہے نا وہ سب ختم ہو جائے گا. تو ہوں. واقعی صحیح بات. تو بس یہ ہے کہ تقویٰ ہو تو پھر صحیح ہے، لیکن یہ اتنا کچھ یہ تقویٰ نہیں ہو سکتا نا جتنا بنا دیا گیا ہے، اتنا کروڑوں کی چیزیں اور یہ سب. تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے یہ سب. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بس دکھ ہی ہے. جی بزر بھائی. جی سر، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ قرآن سے دوری ہے. بے شک. شاید ہم پاپولیشن میں ہم حجم میں تو بڑھتے جا رہے ہیں کوانٹٹی وائز، وہ کوالٹی نہیں آ پا رہی جو اسلام کی ہے، جو ایمان کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. ہمیں مقصد نہیں پتا. ہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر فرقہ اپنے ہی تماشے میں مشغول ہے، تو ہم اس کو ایک تماشا بنا کے رکھ لیتے ہیں. جو مولانا حضرات ہیں یا جو علماء ہیں وہ ممبروں پہ صحیح تعلیم نہیں دیتے، الجھائے رکھتے ہیں فرقہ بازی میں. قرآن کو بہت کم ہی ڈسکس کیا جاتا ہے، توحید کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے. جو اصل جو مقصد ہے انبیاء کی سنتوں کا، اس کو صحیح طرح واضح نہیں کیا جاتا. تو پھر وہی ہوتا ہے جو قرآن میں کہا گیا کہ ان کے لیے ایک ہی کھیل تماشا ہی ہے. تو شاید وہ پیدا ہو گئی، اللہ کا بڑا شکر ہے. ورنہ اگر کسی اور مذہب میں بھی ہوتے تو شاید وہ اسی طرح کی بدعتیں اور حرکتیں جو دوسرے مذاہب میں نظر آتی ہیں، جو یو نو یہودیت میں یا کرسچینٹی میں یا دوسرے مذاہب میں، کہ کھیل تماشا میوزک وہ انکلوڈ کر دیا گیا ہے عبادتوں میں. تو یہ ہمارا ابھی یہی حال ہے کہ ہم نے ایک طرح سے انجوائمنٹ کے نام پہ ہم نے فرقہ بازی کر لی، اور پھر ہر کسی نے اس کو جو تہوار ہیں، جو بڑے بڑے دن ہیں، ان کو ہم نے ایک ایک تہوار کا اور سیلیبریٹ کرنے کا بنا لیا. اس کا جو بیسک کانٹیکسٹ ہے، جو اس کا بیسک مقصد ہے، وہ ڈیڈ ہو گیا کہیں. تو اس کا صرف اس سے وجہ ہے قرآن سے دوری، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور باقی جو لوگ ممبران پہ جو ذمہ دار ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو نہ واضح کرتے ہیں، نہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو کھول کے دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم سے اللہ کی کیا ڈیمانڈ تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے صرف قربانی نہیں، بہت سارے تہوار ہیں، بہت سارے بڑے دن ہیں، ان کو ہم نے شغل اور موسیقی کے اندر اجا لیا ہے. بس یہ. بالکل صحیح کہنا بزر بھائی. اگر آپ کو یاد ہو ابتدائی کلاس میں نے یہی بات رکھی تھی کہ ہمارا جو مقصد ہے کہ لوگوں کو قرآن سے براہ راست کر دیں. جو سمجھ لیں میرے دل میں جو سب سے بڑی فکر ہے وہ یہی ہے جو آپ نے بیان کر دیا، کہ دین کے نام پہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں کباڑ خانہ ہے. قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ لاؤ جو میں نے تمہیں کرنے کو کہا تھا. وہ قرآن ہی ہے نا، وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. اور اسی لیے اسی مقصد کے تحت ہم ظاہر ایک ادنا سا چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، یہ کہ قرآن کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ لوگوں کو اس کا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس قرآن کلاس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں. آپ دیکھیں بہت کم میں باہر کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، ظاہر مثالیں ہوتی ہیں، کبھی روایتوں کا ذکر آتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جو قرآن بیان کروں، جو حقیقت میں قرآن بیان کر رہا ہے. کچھ الفاظ کی وضاحت ہو جاتی ہے، کچھ تشریح ہو جاتی ہے،
تو ہم قرآن سے جب تک کنیکٹ نہیں ہوں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ ڈنڈا اٹھا لیں، قید کر لیں، جیسے بہن نے کہا کہ وہ ایک ذبیحہ خانہ بنا دیں، یہ تو ڈنڈے والی بات ہے. اندر تقوی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ضروری ہے کہ قرآن سے جڑیں. جی مریم صاحبہ، اختتامی بات کی طرف چلتے ہیں آپ کی بات کے بعد. جی سر، آپ نے وہ کہا تھا نا کہ اگر ہماری اولاد کی قربانیاں مانگی جائیں تو میرا تو ہوں خیال سے تو پھر تو یہ سنت تو بالکل ہی ختم ہو جانی تھی نا. وہ تو کسی پہ جرت ہی نہیں ہونی تھی کہ وہ اتنا جو ہے نا ایسا قدم اٹھائے. تو پھر تو یہ ہم تو بالکل ہی ختم کر چکے ہوتے یہ سنت بھی. لیکن جو یہ آپ جو بات ساری کہہ رہے تھے وہ تو یہ تو دکھاوا ہے نا. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر چیز میں اتنا دکھاوا ہو گیا ہے. لوگ اتنے برانڈ کانشیس ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ اس برانڈ سے نیچے آتے ہی نہیں ہے. ایون کہ اس کی کاپیز بک رہی ہوں گی برانڈس کی تو وہ کہیں گے کہ وہ برانڈ سمجھ کے وہ پہننے. مطلب وہ اتنا ہر چیز میں وہ انہوں نے لوگوں کو دکھانا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، کیونکہ آپ جس دور کے آپ ہیں میں بھی آلموسٹ اسی دور کی ہوں، تو میں نے تو وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. لیکن جو شو آف آج کے دور میں ہے نا، جانوروں کو بھی لے کے اتنا سجا سنوار دیتے. قربانی کا کانسیپٹ ہی وہ صرف جانور کی خوبصورتی پہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے. حالانکہ ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے، لیکن ٹوٹلی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہی انحصار کر دیا کہ بس جانور ایسا خوبصورت ہو اور ہم نے اتنے کا یہ لیا ہے. وہ یہ ساری چیزیں سارے ملا کے جو ہے نا وہ. اور آج کی جنریشن تو ویسے ہی جو ہے بالکل ہی ان چیزوں کو بہت زیادہ وہ اس پہ ہائپ کریٹ کرتی ہے کہ ہم نے اتنا خرچ کیا ہے اس کے اوپر. شو آف کی طرف جو ہے نا وہ رجحان بہت زیادہ ہے. جی بالکل. اس پہ ایک نقطہ مزید ایڈ کر دوں. جب آدم علیہ السلام اور ظاہر فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کو سجدے کا حکم مکالمہ جب ہوا تو ابلیس نے ایک قسم کھائی تھی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اس نے بات کہی تھی کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا. وہ اپنی قسم پر قائم ہے. جسے کہہ لیں کہ وہ آج تک، ہم تو اپنی کوششوں میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئے، وہ نہیں ہٹا. وہ اپنے اس کام کو پورا کر رہا ہے اور یہ اسی کی چالیں اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور رہی بات جو آپ نے کہا کہ نہیں کر سکتے، یہ آیت کہہ رہی ہے فدیہ ہے جو ذبح عظیم. ہم نہیں کر سکتے، حقیقت میں نہیں کر سکتے. بلکہ آج بھی جو کر رہے ہیں، ایک آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوں گا. اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا، بہت خوبصورت حدیث ہے تنبیہ کے اعتبار سے، کہ جس چیز کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں دکھاوا آ جائے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. من صلی یرائی فقط اشرکا، من ساما یرائی فقط اشرکا، من تصدق یرائی فقط اشرکا. یہ تین بڑی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ اور صدقہ. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو یہ قربانی بھی جو ہم کر رہے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں اگر اس طرح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تنبیہ کے طور پر لیتے ہوئے اپنے معاملات کو دیکھیں. اور کوشش ہماری یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑیں. اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن سے جڑنے میں لوگوں کو بہت مشکل ہے. یہ کام میں جو کر رہا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ چند ہی لوگ ہیں جو دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، باقی سن لیں بھی ٹھیک ہے، نہیں ماشاءاللہ سننا بھی اچھی بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ہم قرآن پریزنٹ کر رہے ہیں، گو کہ بہت ساری چیزوں میں مشورے بھی کرتے ہیں. تو اب ہماری اگلی کوشش ہونی چاہیے ہم میں سے جو یہاں سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اسے دوسروں تک پہنچائے. جیسے بھی پہنچائے، قرآن کو پہنچائے، قرآن سے کنیکٹ کر دے. یہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے میری نظر میں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور اسے ظاہر ہے ہمارے اپنے لیے اچھے اعمال کرنے کا ذریعہ بنائے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیرہ. آپ سب نے شرکت کی. انشاءاللہ عزیز مزید اگر کوئی سوال ہوئے، کوئی بات ہے تو گروپ میں رکھیے گا، اور وہ جو فارم ہے میں شیئر کروں گا اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ گروپ میں. جزاکم اللہ خیرہ. آپ سب نے شرکت کی. اللہ آپ سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.